کیا حالات ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ پاکستان کی پوزیشننگ ہے انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ وہ بہت امپروو ہوئی ہے. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندر بھی ایک عدم استحکام کو اتنی شدید ہوا دی کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہے وہ آئے دن اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں ریاست کے جو تعلقات ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان وہ ان تمام چیزوں سے کہ وہاں کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے مبرہ ہوتے ہیں. آپ کی اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ سیاست میں کیسے آئے, مطلب آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو سیاست میں جانا چاہیے؟ نہیں, میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں, اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کا نظام اس کو غلط لگ رہا ہوتا ہے. قومی دھارے کی سیاست کو میں ڈھکوسلوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. آفاق احمد صاحب کہہ رہے تھے. دیکھو آفاق صاحب نے تو کبھی قومی سیاست کی نہیں نا. انہوں نے ڈھکوسلے کا ڈھکوسلا ہے. نہیں, ڈھکوسلا تو جب ہونا جب انہوں نے کی ہو. موجودہ نظام میں کوئی جماعت ایسی دکھتی ہے جو واقعی جنریشنل اور وہ لانگ ٹائم اپروچ کی پالیٹکس کر رہی ہے؟ نہیں. سر ہزاروں صاحب نے ٹرانزیشن کیسے لیا پیپلز پارٹی کی طرف, ایک عرصہ گزارا آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ, پھر اچانک پیپلز پارٹی کی طرف کیسے آیا؟ جب زرداری صاحب نے مجھے دعوت دی, میں آیا 2023 نومبر میں, تو انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ یار تمہارا ایک ظاہر ہے اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے, تو کراچی لیول پہ ہم جو کچھ بھی کریں ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ایسی ہے جو واقعی کراچی کا انصاف کر پائی ہے, واقعی حق دے پائی ہے اس کو؟ کراچی کے نام پہ تو بہت سیاست ہوئی ہے, کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوئی. کیا اس سانحے پہ جو سیاسی جماعتوں نے روش اپنا لی, ایسا لگ رہا ہے سانحہ گل پلازہ تو ایک بہانہ ہے, 18ویں ترمیم نشانہ ہے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس پہ سیاست کرنی چاہیے. بالکل ایم کیو ایم نے خاص طور پہ ایک سانحے کو لے کر, ویسے تو کوئی وائس بچی نہیں تھی نا ان کی, کسی ایشو پہ تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, بالکل لگ رہا تھا کہ وہ آرکائیو میں چلی گئی ہے, ایم کیو ایم آرکائیو میں جا کے ایک فائل میں لگ گئی ہے, بند ہو گئی ہے. اس سانحے کو لے کر جو ان کی ڈیمانڈ سامنے آئی نا, اس میں سے ایک بھی ڈیمانڈ ان متاثرین کے لیے تو نہیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا پاک افواج یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نظریاتی سیاست کرنے والے لیڈر کا کام تالیاں بجوانا نہیں ہے, جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. یہ ہم سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم پڑھے لکھوں کی جماعت ہے یار, 10 سال 11 سال ایم کیو ایم براہ راست حکومت میں رہی ہے, تو یہ جو 18 سال کا تانا پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں تو اپنا رول تو بتائیں. ایم کیو ایم والوں کا کام انہوں نے ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں, محروم ہیں, ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں, ہمیں تو سچا پیار ہی نہیں ملا, کہ ہر وقت حکومت میں. حالانکہ بچے بہت سارے ہیں. سر یہ بتائیں کون سی جماعت ایسی ہے جو واقعی کراچی کے لیے کچھ کر پائی ہے؟ بات چل رہی تھی کراچی کے لیے کچھ کرنے کی, تو ابھی میں آپ کو بلایا گیا کہ کراچی کے لیے مجھے فیس آف کراچی چاہیے. لیٹ سے کہ کہوں کہ میر مرتضیٰ آپ اردو اسپیکنگ ہے لیکن پیچھے لیبل پیپلز پارٹی کا ہے, تو وہ ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, اگر کہ کوئی اور جماعت ایسی جس نے واقعی جو کراچی کے حالات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ایسی جو واقعی کراچی کا انصاف کر پائی ہے, واقعی حق دے پائی ہے اس کو؟ یار وہ پوڈ کاسٹ ہے نا, ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں سر. نہیں دیکھیے, میرے حساب سے جو ہے نا کراچی کا ایک المیہ ہے, اور کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی کے لیے تو سیاست, کراچی کے نام پہ تو بہت سیاست ہوئی ہے, کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوئی. کراچی کے نام پہ تو بہت کنٹروورسی کی گئی ہے, کراچی کے لیے کوئی خدمت نہیں کی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کراچی جو ہے یہ ملٹی پارٹی سٹی ہے. کچھ ادوار ایسے رہے ہیں 83 سے 79 سے کہ ایک پارٹی کے 79-83 میں جماعت اسلامی کے امیر افغانی صاحب, 87 میں فاروق ستار صاحب آ گئے تھے, اور پھر وہ 92 تک رہے, مطلب 5 سال کا ان کو ٹینیئر ملا. ینگ آدمی تھے, افغانی صاحب نے بھی اچھا پرفارم کیا, فاروق ستار نے بھی اچھا پرفارم کیا, جو ان کا لمیٹڈ ڈومین تھا اس میں اچھا کیا. لیکن بڑے اگر آپ 79 سے 1992 تک آئیں گے تو اس میں ایسے ادوارے سے مارشل لائے. بینظیر صاحب کا دور ہے بڑا 1.5-2 سال میں ختم ہو گیا, لمیٹڈ تھا بہت. دوسرا دور ہے وہ بھی ختم ہو گیا. نواز شریف صاحب کو بھی 1.5 سال میں اڑا دیا نا. تو وہ جو جمہوری ادوار ہیں وہ کم ہے, مارشل لا کے ادوار زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو پھر ایک بڑا لمبا گیپ ہے. 92 کے بعد ایک بڑا لمبا گیپ ہے میئرس کا. وہ پھر اگلا میئر آتا ہے 2001 میں, نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب, اچھا کام کیا انہوں نے. پھر مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں, انہوں نے بھی اچھا کام کیا. اوپر سے بڑی سپورٹ تھی, مطلب صدر مشرف صاحب جو تھے اور جو وزیر اعظم تھے, اور یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے 2002 سے ایم کیو ایم کیبنٹ کا حصہ تھی, بڑی پاورفل کیبنٹ پوزیشنز تھیں, تو اچھا پرفارم کیا. ٹھیک ہے,
میرا ماننا یہ ہے، پھر یہ مرزا آپ صاحب ہے، سوری پھر بیچ میں ایک وہ دور ہے جو ویکنٹ ہے، پھر وسیم اختر صاحب کا ہے، پھر وسیم ایڈمنسٹریٹر. میرا ماننا یہ ہے کہ شہر میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی نا، اور اس پہ اس لیے میں آج گفتگو کروں گا کہ یہ بلینگ گیم سے باہر آنا ہوگا. کس نے اچھا کام کیا، کس نے نہیں کیا، کون خراب رہا، کون خراب نہیں رہا. کراچی کہاں کھڑا ہے؟ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. مطلب کبھی تو یار اب بیٹھ جاؤ یار، یہ کراچی کہاں کھڑا ہے یار. میں جماعت اسلامی، میرا کام ہے ایم کیو اور پیپلز پارٹی کی بس لگائے رکھنا. ایم کیو والوں کا کام ہے انہوں نے ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں، محروم ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو سچا پیار ہی نہیں ملا، کہ ہر وقت حکومت میں ہوتا ہے. حالانکہ بچے بہت سارے ہیں. ہاں اور ہر وقت حکومت میں رہے نا. ابھی بھی حکومت کا ایسا ہے نا، گورنر بیٹھا ہوئے تو وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے، کہیں نہ کہیں آپ اسٹیٹ کے پروٹوکول اور پاور کو انجوائے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کا لوگوں کا، جب سے زرداری صاحب مجھے بلا کے 2023 میں یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ سوچے کر رہے ہوں گے نا، کوئی کمی محسوس ہو رہی ہوگی نا. جب پریزیڈنٹ خود ہی یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس میں کیا ایڈ کروں. تو لیکن یہ کیا کراچی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا کراچی کی سروس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کسی پولیٹیکل پارٹی کا؟ کیا کراچی میں جو گورنمنٹ کے ٹیئرز ہیں، 3 ٹیئرز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ، یہ تینوں مل کر کراچی کے لیے کام نہیں کر سکتے ریگارڈ لیس آف کون سی پارٹی ہے وہاں پہ؟ کیا ساری پارٹیاں مل کے ایک چارٹر آف کراچی سائن نہیں کر سکتی کہ یار کراچی کے یہ پروجیکٹس ہیں، کراچی میں یہ کام ہونا ہے، ہم ان کاموں میں کنٹینیویشن رکھیں گے، چاہے میری حکومت ہو، کل عادل کی آ جائے، پرسوں حسنین ہو، ترسوں بھائی ہو، جو بھی ہوگا یار ان پروجیکٹس کو نہیں چھیڑے گا. اس پالیسی کی کنٹینیویشن کو، یہ ہمارا چارٹر نہیں ہو سکتا کہ ہم سب بیٹھ کے طے کر لیں. ہاں ہم اپنی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، دبا کے کریں گے سیاست میں. کراچی کی ترقی کے معاملے پہ جو ہے نا ہم ساتھ رہیں گے. ہم سب ایک بورڈ ہیں، ہم سب ایک چارٹر کے تحت ایک دوسرے کو بائنڈ کر رہے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تب یہ کام ہوگا. اگر مجھے کراچی کا میئر بننا ہے تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر میں نے سامنے والی کی برائی کرنی ہے خواہ مخواہ. دوسری بات، کراچی کی اگر آپ لینڈ جورسڈکشن دیکھیں گے اور میونسپل جورسڈکشن دیکھیں گے تو کراچی میں کے ایم سی کے پاس اونلی 30% ایریا ہے، آپ کو پتا ہے. باقی تو اس کی میونسپل جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں. اراکین اسمبلی کہہ رہے ہیں، حزب اختلاف کہہ رہا ہے. جو ڈی ایچ اے ہے، یہ سندھ گورنمنٹ ڈی ایچ اے کے ایم سی کے پاس تو نہیں ہے. اسی طرح جو کینٹونمنٹ ایریاز ہیں، چاہے ملیر ہو، کینٹ ہو، شاہ فیصل ہو، وہ منوڑا ہو، یہ کے ایم سی کے اندر تو نہیں ہے میونسپل جورسڈکشن. یہاں کے تو الیکشن بھی الگ ہوتے ہیں نا، ایسا ہی بالکل وارڈز کے الیکشن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ زمین یہاں کے پی ٹی کے پاس ہے جس میں کہ رہائشی آبادیاں ہیں، لیکن وہ کے پی ٹی کے پاس ہیں، اسٹیل مل کی اپنی ہے. تو اگر 60-70% ایریا اگر آپ ایئرپورٹ سے نکلیں اور میٹروپول تک آئیں، آپ مختلف اتھارٹی کی جورسڈکشن کراس کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کبھی کے ایم سی میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی آپ کینٹ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کے ایم سی پہ ہوتے ہوتے جب آپ مڑتے ہیں کورنگی روڈ سے تھوڑا آتے ہیں آپ ڈی ایچ اے میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو 10-15 میل میں آپ کتنی جورسڈکشن کراس کر رہے ہیں. یعنی یہ میری ختم ہو رہی ہے، ادھر سے کچرا اٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہ میری ختم ہو رہی ہے، یہاں پانی سپلائی کرنا میرا کام نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس طرح تو ایک میٹروپولٹن سٹی مینیج نہیں ہوتا نا. تو جہاں آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو استحکام دیں، وہاں سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ یار کراچی کا ایک میئر بیٹھا، پھر اس میں آپ نے کیا کیا، آپ نے ٹاؤنز بنا دیے. اچھی بات ہے، اب کسی ٹاؤن میں جماعت اسلامی والا جیتا ہوا ہے، کہیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے تو صحیح نہیں لیا تھا، تو بھاگ کہتے نہیں لیا تھا، کہیں پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. اب میئر کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہوا تھا نا، وہ یہ جو گٹر کا ڈھکنا تھا، یہ بیسکلی تو جماعت اسلامی کے میئر اس کا ٹاؤن ہے، میرا نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی کی سڑک کے ایم سی کی ہے. جماعت اسلامی کیا کری کہ نہیں یہ جو تھا نا، یہ یہاں پہ یہ سڑک کا یہ نشان جو یہ ہمارا نہیں ہے، کے ایم سی کا ہے. ایم کیو ایم والا کہہ رہا ہے کہ یار یہ سب ہم تھے تو سب بہتر تھا، اور یہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی اس گٹر کے ڈکن پہ کھڑا ہو یہ نہیں کہہ رہا، تینوں کھڑے ہو گئے یہ ہمارا قصور ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ سڑک بھی ہماری ہے، گٹر یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ میں نے میئر کو فون کیوں نہیں کیا. یا میئر کھڑا ہو کے بولے نہیں میری ذمہ داری ہے، میری کوتاہی ہے، مجھے ٹاؤن والے کو بولنا چاہیے تھا، تعاون کرنا چاہیے تھا. یہ جو ایلیمنٹ مسنگ ہے نا، اور اس پہ پھر ہماری یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں کہ میئر کی بات ٹاؤن نہیں مانے گا، ٹاؤن میئر کی بات نہیں مانے گا، تو اس شہر میں کر لو سروس آپ پھر. سو اس کے لیے آپ کو ایک طے کرنا پڑے گا کہ یار کوئی چارٹر طے کر لیں
بڑے بڑے پروجیکٹس طے کر لیں, بڑی بڑی فالٹ لائنس طے کر لیں کہ یار اس کو ہمیں کراس نہیں کرنا, اور جو بھی میئر بنتا ہے یا ٹاؤنز میں آتا ہے اس کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے کولیبریٹ کر کے کام کرنا ہے, تب تو یہ شہر آپ کو پھلتا پھولتا دکھائی اور دے گا, تیزی سے ترقی کر جائے گا. میرا بلیو ہے اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم صرف یہی ہے. آج بھی دیکھیں نا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں مرزا صاحب نظر آتے ہیں مجھے کسی نالے کی صفائی کر رہے ہیں تو وہاں سے بوریاں نکال رہے ہیں اور ان بوریاں پتھر رکھے ہیں. یار کوئی تو رکھ کے جاتا ہوگا نا. صحیح. تو وہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ بیسیکلی کر رہا ہے مرزا صاحب کو نیچے دکھانے کے لیے, صحیح ہے, واٹر سیوریج بورڈ کو نیچے دکھانے کے لیے. وہ ظلم تو اپنے ساتھ کر رہا ہے, شہر کے ساتھ کر رہا ہے. اس طرح ہوگا, یہ کرنا ہے ہمیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ کھڑے ہو کے روڈ بنی, اسے کھڑے ہو کے ایک بندہ ویلاگ بنا رہا ہے, وہ اس کی برائیاں کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ چلیں, ناٹ بینگ دا ایڈوکیٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو بہت کام کرنا چاہیے بائی دا وے, جو کہ کر سکتے تھے. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ہر کام سے جو ہے نا اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیں. نہ ان کی ذمہ تو ہے. یہ بھی دیکھیں نا آپ کے سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اونرشپ لے نا کراچی کی. اب اگر ان کے ذہن میں بھی ہمارے دوستوں کے یہ ہے کہ یار سندھ تو کراچی تو ہمیں ووٹ دیتا نہیں ہے, اور کراچی کے ووٹ کی ماتحت سندھ گورنمنٹ ہے نہیں, ہماری کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں. تو اگر آپ اس کو ایز اے کانسٹیٹوئنسی دیکھ رہے ہیں, بینگ ان دا گورنمنٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, تو آپ اس کو دیکھیں بالکل کہ یار یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی نہیں بنی ہے, ووٹ نہیں دیتی. لیکن وین یو آر ان دا گورنمنٹ, آپ سی ایم ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, فائنینس کے ہیں, آپ میئر ہیں, آپ اس کو شہر کو پھر اپنی کانسٹیٹوئنسی نہ دیکھیں نا, شہر کو شہر دیکھیں. بھائی اس میں لوگ رہتے ہیں, لوگوں کو لوگ سمجھے, عوام کو عوام سمجھے. اس نے ووٹ نہیں دیا, اس نے نہیں دیا یار, پھر تب یہ پرابلم. تو یہ جو آپ نے بتایا نا آپ کا سوال کا بڑے کمپلیکس ہے, سے بڑے ملٹیپل ریزن ہیں. میں نے جو ایک فارمولا پیش کیا تھا اس میں لکھا بھی تھا, میں نے زرداری صاحب کو یہ فارمولا دیا تھا. میں کہ جب تک آپ چارٹر آف کراچی نہیں کریں گے شہر کے اندر, یہ شہر ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہے, پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ شہر جو ہے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے گریونسز کی, اور لوگ اس گریونسز کے اوپر ہی کھیلتے ہیں. ایسے ہی ہے, کوئی ثانیہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی ہوتا ہے نا آپ دیکھیں گے وہ بالکل بلوں سے باہر آ جاتے ہیں شور میں, کیونکہ اس شہر کی اونرشپ آپ بھی نہیں لیتے ہو. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا تھا آپ اونرشپ لے کے, آپ سے اچھا مفاہمت کا بادشاہ کون ہے, آپ بلائیں ساری پارٹیوں کو, بیٹھائیں, ایک چارٹر سائن کریں, منیمم ایجنڈا ہو کراچی کی ترقی, ڈیولپمنٹ اور خوشحالی. پھر ہی اگریڈ. جوائن میں نے کیوں کیا, ورنہ میں نے, مجھے کیا ضرورت پڑی, میں لندن میں رہتا ہوں. امپلیمنٹ ہوا, آئی ڈونٹ نو, تھوڑا بہت ہوا جب میں شروع میں تھا. بزی ہو گئے, پریزیڈنٹ بن گئے نا مارچ میں. وہ دسمبر میں ملاقات ہوئی ہے, ہم نے بیٹھ کے یہ سب کہا, میری ٹیم کا حصہ ہو گیا, ہماری ٹیم کا لیڈر پریزیڈنٹ بن گیا. وہ اسلام آباد چلے گئے نا کراچی. So I guess with like you there is never ending discussion. There's beyond. With me there is the other positivity. I said کہ look, I'm coming from MKM. تو میں MKM والوں سے جا کے بات کر سکتا ہوں. Yes. بھائی میرے ساتھ تو ماضی کے دکھڑے تو نہیں روئیں گے نا, میں تو خود دکھڑے رو چکا ہوں. تو مجھے تو انہوں نے ایجوکیٹ نہیں کرنا نا MKM کی تاریخ سے, ہسٹری سے, تو وہ تو میں کرتا ہوں, وہ تو میں جانتا ہوں. تو میں ان سے آگے کی بات کر سکتا ہوں. ہماری بھائی چاری ہے, بھائی پندی, اور اچھے لوگ ہیں یار. اس شہر کی خدمت کرنے والے 3 میئر MKM کے ہیں نا بھی, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, وسیم اختر, تینوں بھی ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو مرزا صاحب ساتھ بیٹھ جائے, نعمت اللہ صاحب کے بعد اگر حافظ نعیم صاحب ساتھ بیٹھ جائے, تو کیا یہ اتنے تجربے کار اور سمجھدار لوگ نہیں حل نکال سکے؟ اسی طرح میں جماعت اسلامی کے ساتھ جا سکتا ہوں, حافظ نعیم صاحب کے پاس. اسی طریقے سے میں اس شہر کے اندر NP کے پاس جا سکتا ہوں, ہمارے تعلقات اچھے ہیں. تو میں ایک ایسا فیس ہوں جو بیسکلی پیپلز پارٹی کا فیس نہیں ہے, فیس آف کراچی ہے, فیس آف کراچی ہے. اینڈ somebody, اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہوتا ہے, somebody who has got at least this much عزت کہ I'm just a phone call away. میں کسی کو فون کروں گا تو مجھے جواب دے گا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ جمعیت العلماء اسلام ہو, پیپلز پارٹی, ایون PTI ہو. دیکھیں ان کا ایک اسٹیک ہے شہر کے اندر. ایسا ہی ہے. 60 UCs دی تھی انہوں نے, ان کو بھی بٹھائیں. تو ہم تو سب کو بٹھا کے اگر بات کرنے والا, تو مجھ سے کم از کم الحمدللہ کسی کی وہ کنٹروورسی نہیں ہے جو کہ آپ کو ایک جالے کو دیکھ کر اور پاکستان کراچی کے ماضی کو دیکھ کر پیپلز پارٹی MKM کی آتی ہوگی, وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم چارٹر آف کراچی پہ کام کریں مستقبل کے حوالے سے, اور یہ طے کر لیں کہ یار کل یہاں عادل جیت کے میئر بنتے ہیں نا, تو ہم سب عادل کو سپورٹ کریں گے,
اور عادل کے ذہن میں یہ ہوگا میں جب میئر بن جاؤں گا نا تو میں شہر کو سپورٹ کروں گا. نہیں شہر کو کروں گا اور میں پھر پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, پھر میں شہر کا نمائندہ ہوں, میرا عوامی نمائندہ ہوں گا, حقیقی نمائندہ ہوں. سانحے پہ بات میں نہیں کروں گا, سانحہ بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے, سانحہ بہت بڑا ہوا, دکھ بہت بڑا ہے, عوام کا نقصان بہت بڑا ہوا, لیکن کیا اس سانحے پہ جو سیاسی جماعتوں نے روش اپنا لی, ایسا لگ رہا ہے سانحہ گل پلازہ تو ایک بہانہ ہے, 18ویں ترمیم نشانہ ہے. وفاق بھی شروع ہو گیا, کراچی بھی شروع ہو گیا, کراچی کے سابقہ میئر صاحب بھی شروع ہو گئے, اور پیپلز پارٹی کے میئر کو بھی آپ نے شاید تقریباً ٹف ٹائم دے ہی دیا. سندھ گورنمنٹ بعد زیر تاب آ گئی, سی ایم صاحب پوری ہسٹری اٹھا کے لے آئے کہ یار یہاں سے ایسے ہوا ویسے ہوا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان واقعات پہ ایسی سیاست کر کے ان شہریوں کے دکھوں اور تکالیف کو کم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ آپ نے گل پلازہ کا ذکر کیا ہے نا, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم گل پلازہ کے سانحے میں جاں بحق ہونے والوں یاد کریں, شہید ہیں وہ, پھر وہاں جن کا جانی کے بعد مالی نقصان ہوا ہے, املاک کا نقصان ہوا ہے, پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں وداؤٹ ڈسکرمنیشن. ان کے دکھوں کا مداوع کریں, ان کے غموں میں جا کے شریک ہوں, بیٹھیں ان کے ساتھ, اور ان کو احساس دلائیں کہ بھائی ایز گورنمنٹ یا ایز اپوزیشن پارٹیز یا ایز سول سوسائٹی یا ویلفیئر آرگنائزیشنز یا ایز اے شہری ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ وقت ہے, مشکل ہے, ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا پہلا ریئیکشن تو ہونا چاہیے یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس پہ سیاست کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں سیاست بنیادی طور پہ برا لفظ نہیں ہے, سیاست اچھی چیز ہے نا. سیاست کون سی والی کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ نے ایک واقعہ دیکھا, اب اس پہ آپ گورنمنٹ پہ تنقید کریں. حکومت تو ذمہ داری لے رہی ہے نا, چند گورنمنٹ نے تو نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے, میئر نے بھی کہا ہماری ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو مان لی. اب اس کی تحقیق ہوگی, اس کی انکوائری ہوگی, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ بالکل بھرپور تنقید کریں سندھ حکومت کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں رائے بھی دیں. میں یہاں پہ صرف آپ سے تنقید کر کے اٹھ جاؤں اور آپ کو رائے نہ دوں. مثال کے طور پر یار چشمہ ٹھیک نہیں پہنا ہوتا آپ نے, اب یہ کیا کہ میں نے کر نہیں, پھر میں بتاؤں نا کون سا چشمہ پہنے ہم. صحیح بات ہے, یہ دونوں کام کر کے اٹھوں نا, کیوں نہیں چشمہ ٹھیک ہے, کیوں لینا, میں یہ بول کے اٹھ جاؤں. اب یہ مثبت سیاست اگر اس پہ کی جاتی اور کی جانی چاہیے تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے خاص طور پہ ایک سانحے کو لے کر, ویسے تو کوئی وائس بچی نہیں تھی نا ان کی, کسی ایشو پہ تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, بالکل لگ رہا تھا کہ وہ آرکائیو میں چلی گئی ہے, ایم کیو ایم آرکائیو میں جا کے ایک فائل میں لگ گئی ہے, بند ہو گئی ہے. تو وہ ایک سانحے کو دیکھ کر بھی انہوں نے کم از کم یہ 1-2 دن انتظار کیا. پہلے تو ریگولر ایک وزٹ کر کے آ گئے تھے نا, پھر انہوں نے انتظار کیا, پھر ان کو جب احساس ہوا کہ پورا شہر اس سانحے میں انوالو ہے, پوری قوم انوالو ہے, بڑا سانحہ ہے, تو اس وقت بھی ان کو ایز اے اپوزیشن پارٹی تنقید کرتے ٹھیک تھا, لیکن اپنی سیاست میں اس سانحے کو لے کر جو ان کی ڈیمانڈ سامنے آئی نا, اس میں سے ایک بھی ڈیمانڈ ان متاثرین کے لیے تو نہیں ہے. یس, جو ابھی سانحہ چل رہا ہے, ابھی وہاں سے باڈیز میتیں ریکور ہو رہی ہیں, ابھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کام جاری ہے, ابھی ان کے پیارے کھڑے ہوئے ہیں, اور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ بالکل ان کے لیے نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ایک نئی بات ہو گئی. ایسے ہی ہے کہ جی اب وہ سوچے نا ان پہ کیا گزر رہی ہوگی, یار یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ حکومت ہے, یہ اپوزیشن ہے. اب وہ وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اور اس بیان میں تمام چیزوں کو فاسٹ فارورڈ کر کے جی کراچی کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری بنا دیں, اور آرٹیکل کا حوالہ دیا 148 اور 149. اب جو بھی ہمارے دوست کو, ہمارے سابقہ کلیگ کو یہ مشورے دیتا ہے نا, وہ بیسکلی ان کو دھکا دے کے چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ 148 پڑھیں عادل بھائی اور 149 پڑھیں, مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا اس میں کہ وفاق کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی شہر کو وہ ایکوائر کر لے, اڈاپٹ کر لے ایز فیڈرل ٹیریٹری, ہے ہی نہیں. 148 اور 149 ذرا لازمی پڑھیے گا, میں پڑھ لوں گا. ان کی 149 کی میرے خیال میں 3 شکیں ہیں, 4 ہیں لیکن ایک آبسلیٹ ہو گئی ہیں, وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے, اب 3 شکیں رہ گئی ہیں. 148 کی شاید 2 شکیں یہ بتاتی ہیں کہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو صوبائی ایگزیکٹو ہے اور وفاقی ایگزیکٹو ہے, ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن میں وفاق نے کیا تعاون کرنا ہے, اور صوبے نے وفاق سے کیا تعاون کرنا ہے, اور وفاق نے صوبے سے کیا تعاون کرنا ہے. مثال کے طور پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی قانون آ جاتا ہے, کمیونیکیشن کے اندر کوئی قانون آیا تو کمیونیکیشن چونکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سندھ میں کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے,
تو وفاق کمیونیکیشن کی ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی لا لائے, کوئی امپلیمنٹیشن لائے, تو وہ سندھ کو ریکویسٹ کرے گا, ان کو ڈائریکٹ کرے گا, یار یہ چونکہ ہمارا محکمہ ہے تو آپ ہمارے اس کے اندر اس کی ایگزیکیوشن میں تعاون کریں. کمیونیکیشن میں سڑکیں بھی آ جاتی ہیں. یہ اس طرح کی کوآپریشن کی بات ہے آرٹیکل میں. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وفاق جو ہے دے کین ٹیک اوور, اور وہ بیچارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن سے ہو سکتا ہے کام. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ لیس فرض کریں, چلیں جو بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, دشمن ہے ان کا, خدا ہی قسم مصطفیٰ بھائی کا دشمن ہے جو یہ بات ان سے کر رہا ہے. اور مصطفیٰ بھائی کو جو ہے وہ 148 149 پڑھنا چاہیے. وہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ نہیں ہے. اگر لیٹس فرض کریں کوئی ہوا ایسی چلی جاتی ہے اور بالکل ہی کوئی غیر آئینی قسم کا کام کر لیتا ہے, تو کراچی کو اگر آپ سندھ سے الگ کر دیں, آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی نا آپ کو, کیونکہ آئین میں میرے خیال میں آرٹیکل 1 یا آرٹیکل 2 جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹریز ڈیفائن کرتا ہے. وہاں کو کراچی لکھنا پڑے گا نا. اول تو ایسا ہونے نہیں جا رہا, نہیں ہو سکتا. سوال ہی بتا نہیں ہوتا. لیکن میں تو حیران ہوں ذہن پہ فاروق ستار کی بھی اور مصطفیٰ کمال کی بھی اور دیگر لوگوں کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یار کوئی بیسس ہے. فرض کریں یہ ہو بھی جائے, چلیں اول تو کبھی نہیں ہوگا. کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ مس پرسیپشن ہے. اور پھر ایم کیو ایم کراچی کو لیڈ نہیں کرتی ہے, کراچی کی سول وائس نہیں ہے وہ, تو ان کو ایسی ڈیمانڈ کرنی نہیں چاہیے جب تک کہ انہوں نے عوام کی کوئی بیکنگ نہ ہو. پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی ہے, پی ایم ایل این نے مخالفت کر دی ہے, پیپلز پارٹی تو ہے ہی مخالف, اے این پی نے مخالفت کر دی ہے, جے یو آئی ایف نے مخالفت کر دی ہے. آپ سمجھے کسی نے ان کو اون نہیں کیا اس چیز کو, سب نے کہا نہیں غلط رہا. کل میں سن رہا تھا پیر صدرالدین شاہ صاحب کو, بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مخالفت کی, ایسے ہی ہے. تو آپ کے ساتھ تو کوئی کھڑا ہوا ہی نہیں ہے اس پہ میرے بھائی. پھر آپ جس عمارت جس بنیاد پہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنیاد ہی نہیں ہے. اگر فرض کریں میں نے کہا کہ ایسے ان کی خواہش بھی ہو, تب بھی کراچی کو ایز اے فیڈرل ٹیریٹری اس کو لکھنا تو پڑے گا نا ان میں. تب آپ کو جا کر کراچی, میں صرف ہائپوتھیٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں, وہ اس کے لیے آئینی ترمیم 2 اکثریت چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کے بغیر کسی کے پاس پوری نہیں ہوتی, مسلم لیگ کے بغیر پوری نہیں ہوتی. پھر آپ کو جا کر جو سندھ اسمبلی کی سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی کی آئین میں لکھی ہوئی ہیں, وہاں چینج کرنا پڑے گا, تو بدل کرنی پڑے گی. ابے یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں؟ اور اتنا ڈینجرس گیم ہے یہ, اتنی خطرناک بیان ہے یہ کہ جس سے آگ لگ سکتی ہے. میں سن رہا ہوں سندھی ہمارے بھائیوں کا بیان, صاحب کے بیانات سنیں, خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اور میں نثار کوڑو صاحب کو سنا, میں نے, انہوں نے بھی یہی کہا. شیلا رضا صاحب کو سنا, حالانکہ شیلا رضا صاحب وائس آف کراچی, خود کراچی یونیورسٹی کی طالب علم رہی ہیں وہ, وائس آف کراچی. اسی طریقے سے میں صدرالدین شاہ صاحب کو کل سنا, وہ بڑا کم پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ کل پریس کلب میں شاید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا کلیئر کہا. تو یار آپ ایک شرارت کر کے پریس کانفرنس میں, اور وہ جو آپ کی بات ہے ایک سانے کے اوپر, جہاں 70 سے اوپر لوگ جو ہیں جہاں وقت ہو چکے ہیں, جہاں پورا شہر غمگین ہے, پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے, باقیات نہیں ملیں, وہاں پہ جہاں پہ بھی لوگوں کے گھروں میں تدفین نہیں ہوئی, لوگوں پہ وہاں آپ بیٹھ کر کے اتنا فضول قسم کا illogical, unconstitutional, illegal, unethical تو ہے ہی نا, having no grounds, political, constitutional, democratic, no grounds. Democratic grounds بھی اگر ہو نا تو کراچی میں تو یہ آواز ہی نہیں, کراچی تو صوبہ بھی بننا نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا کراچی میں صوبہ بن جائے. ہاں کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں جو جس پہ ایم کیو ایم کو رہنا چاہیے, فکس رہنا چاہیے نا, اپنے آپ کو دماغ کو زیادہ استعمال نہ کریں, اور خدا کے واسطے اپنے قریب کان میں بولنے والوں کے مشیروں سے بچیں. یہ جس نے 148 149 آپ کو دیا نا, اس نے آپ کی بد اڑا دی, اور چشمہ بتا دیا, چشمہ کے متبادل نہیں بتایا. مجھے حیران ہے اس کے بعد فاروق ستار یہ بات کر رہے تھے, حالانکہ وہ ان سے ہم نے آئین کو پڑھنا سمجھنا سیکھا ہے. ایک وقت تھا وہ سینئر پارلیمنٹرین رہے, وہ تو ان کا ہم جب آئے تھے تو آئین ہمارے, وہ ہمیں بتاتے تھے آئین کو کیا چیپٹر ہیں, کیسے کرنا ہے, ہمارے لیکچرز لیے ہیں انہوں نے. اور میں حیران ہوا بیٹھے 149 بول رہے ہیں. فاروق بھائی آپ نے پڑھا بھی ہے 149 ہے کیا؟ وہ نوٹیفیکیشن والا کام ہی نہیں ہے. کسی بھی شہر کو مطلب کل مرضی آئے گی وفاق کی 149 پشاور ہمیں دے دو, 149 لاہور ہمیں دے دو. کوئی میلہ لگا ہوا ہے سنڈے بازار, کوئی شہروں کا, کوئی اتنی ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں, مطلب کوئی آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس سے جو آگ لگے گی. اچھا اس کے بعد چپ ہو گئے, آگ لگا کے تیلی دگا کے. میں کئی پروگرام میں بیٹھا, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے چیلنج کیا. ایک پروگرام میں بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے, بھی نام یاد نہیں, تو میں نے بولا سر آپ تو, میں تو سیاسی ورکر ہوں, شوقیہ آئین پڑھتا ہوں,
آپ بتا دیں 148 149 انہوں نے کہا نہیں سوال نہیں پتا رضا بھائی ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ آرٹیکل اس کام کے لیے ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک لمبی تشریح کی. تو ہم سمجھتے تھے اور جب تک ہم تھے کم از کم یا ہم بات بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھوں کی جماعت ہے یار جسے ہم نے جوائن کر رکھا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے کان میں کہہ دیا 148 149 وہ انہوں نے پرچہ دے کر وہ لے کے بیٹھ گئے پریس کانفرنس میں. تو مصطفیٰ بھائی کو چاہیے اس بندے کو ڈھونڈے جس نے مشورہ دیا جس نے دھکا دیا وہ بعد میں تو یہ تھا نا وہ تو ٹھیک ہے میں نے بندے کی جان بچا لی وہ تو مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو اس پہ ہی وہ ہے اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ. حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا. اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہو کہ آپ کے 18 سال سے حکومت ہے تو میں آپ کو 2 منٹ اور دوں گا صرف. نہیں میرے پاس تو بہت ٹائم ہے سر آپ سکون میں آپ کو صرف اینڈ اس پہ کرتے ہیں کیونکہ ہم لے کر آئے ہیں اب کہ 2002 سے آپ کا گورنر آ گیا تھا اور آپ گورنمنٹ میں آئے تھے بڑی پاورفل گورنمنٹ میں آئے تھے ون آف دا آئیڈیل. اور اس گورنمنٹ میں آپ کے پاس ہوم منسٹری تھی لوکل گورنمنٹ تھی فائنینس تھی اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی اور بھی تھی لیکن یہ 4 منسٹریز بہت امپورٹنٹ ہیں. آئی ٹی انوائرمنٹ سب آپ کے پاس تھا. یہ 4 منسٹریز آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں جو کہ شہر کی ترقی کے لیے ضروری ہیں. نعمت اللہ صاحب تھے کام کر رہے تھے آپ کوآپریٹ کر رہے تھے 2002 سے لے کر کے 2007 تک آپ کی پروونشل والی گورنمنٹ 2002 سے لے کر کے 2003-4 تک آپ نے ڈیلیبریٹلی نعمت اللہ صاحب کے کچھ پروجیکٹس کو روک کے رکھا. تو جماعت اسلامی والی بھی کہتے ہیں نا نعمت صاحب بھی کہتے ہیں بہت سے جو انڈر ویاز اور وہ انہوں نے ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دی یعنی کہ آپ نے شہر کی ترقی کو روکا. ایسے ہی ہے. پولیٹیکل موٹیو یہ تھا کہ بھائی 2005 میں کیونکہ 2001 میں ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا جماعت اسلامی کا میئر بنا تھا تو خیال یہ تھا کہ 2005 میں الیکشن ہوں گے تو ہمارا میئر آ جائے گا اور یہ پروجیکٹس اور اس کے رقم روک کے رکھے ہم اس کو دے دیں گے. تو 2005 میں ڈیورنگ یور پاورفل گورنمنٹ 2002 سے 7 والی مصطفیٰ کمال صاحب میئر بنے اور 2-2.5 سال اس گورنمنٹ کے اندر میئر رہے. وہ پروجیکٹ جو ان کو میئر بنتے ہی ملے وہ یہ سارے وہ تھے جو آلریڈی کنسیو کیے ہوئے اپروو ہوئے اور فنڈڈ تھے جس کی ایلوکیشن ریلیز ہو چکی تھی. محنتی آدمی تھے مصطفیٰ بھائی وہ لگ گیا آگے کام پہ ہر چیز ان کو ملی نا ریڈی اب کام کرنا ہی ہے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر بہت محنتی آدمی وہ لگ گیا انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا. 2008 کے الیکشن میں امید یہ تھی کہ پھر ایم کیو ایم کو یہی پوسٹ ملے گی اور ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیاں اسی طرح جیتیں گی اور 2008 سے 13 والی گورنمنٹ میں بھی ایم کیو ایم کے پاس یہی منسٹریاں ہوں گی اور ظاہر مصطفیٰ بھائی کا دور کنٹینیو کر رہا تھا اگلے الیکشن ہوں گے پھر ایم کیو کا میئر آ جائے گا. Unfortunately, sad thing happened in December 27. Yes. بینظیر بھٹو صاحب کا مرڈر ہو جاتا ہے. Unfortunate ہے بہت ہی نقصان ہوتا ہے اور وہ 2008 کے الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میجورٹی کے ساتھ آ جاتی ہے اور سندھ میں اتنی میجورٹی ہوتی ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. لیکن پھر تاجر برادری اور ایم کیو ایم اور تمام چیزیں زرداری صاحب الطاف بھائی یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ جی ایک کنٹینیویشن کے لیے تمام کے لیے ایم کیو ایم کو پھر وہ جاتے ہیں 90 ٹوپیاں آپ کو پتہ ہے چل رہے ہیں ہاں جس کے وہ گڈ جیسچر ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ کلچرلی بہت ہی رسپیکٹیبل جیسچر ہے کہ بھائی آج سے ہم ٹوپیاں بدل رہے ہیں تو ہمارے سارے معاملے ختم یہاں سے نئے دور کا آغاز کرنا ہے. تو یا تو اس وقت آپ ٹوپی پہنتے نہیں نا فاروق بھائی جب آپ نے اس دن ٹوپی پہن لی اس سے پہلے کہ کسی بھی واقعے کا تذکرہ آپ پہ آج اچھالے مت اس کو نہیں سوچنا بھی غلط ہے. آپ نے پبلک ڈیمونسٹریشن کیا ہے بھائی چارگی کا اور پبلکلی آپ دونوں نے کہا کہ جو کچھ بھی پچھلے اسے معافی تلافی بھول جائیں. اب بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے بعد اس سے پیچھے کا ذکر نہ کرے اس سے آگے کا ذکر کرے. 2008 سے 13 عادل بھائی 2010 تک مصطفیٰ کمال میئر رہے کراچی کے. پورے ملک میں یہ سسٹم ختم ہو گیا سندھ میں چلتا رہا ایم کیو ایم کی وجہ سے. تو 2008 سے 2010 فروری تک مصطفیٰ کمال پیپلز پارٹی کے دور میں میئر کراچی رہے. سی ڈی جی کے کا نظام رہا اور وہ تمام معاملات ویسے ہی دیکھتے رہے اسی فنڈنگ کے ساتھ اسی سپورٹ کے ساتھ جو وہ مشرف دور میں دیکھتے تھے. 2010 کے بعد 2010 سے 13 تک اب ہم چل رہے ہیں 2002 سے ایم کیو ایم گورنمنٹ انجوائے کر رہی ہے. ایسے ہی ہے. گورنر بیٹھا ہے. 2010 کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے مصطفیٰ تو پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ میں ایم کیو ایم کے گورنر کو یہ رول دیا گیا کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ میں کراچی حیدرآباد میرپور خاص سکھر سراج درانی صاحب لوکل منسٹر تھے گورنر صاحب مینیج کریں گے.
یعنی ان کا اختیار چونکہ میئر نہیں ہے تو گورنر صاحب مینیج کریں گے. میں اور صغیر بھائی ان کی ٹیم کا حصہ تھے. تو میرے پاس CDG کے واٹر بورڈ وغیرہ تھا ایز این اوور سیئر بیکاز آئی واز منسٹر. میں دیکھ سکتا تھا. 2013 تک MQM نے دیکھا ہے. تو 2010 سے لے کر کے 2013 تک 10 سال 11 سال MQM براہ راست حکومت میں رہی ہے. تو یہ جو 18 سال کا تانا پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں بالکل دیں, اپنا رول تو بتائیں. پھر 2013 کے بعد جب الیکشن ہوئے, ابھی دیکھیں کنٹینیوشن چل رہی ہے MQM اسٹرانگ. یعنی کراچی حیدرآباد وفاق سکر کے بلدیاتی میٹرز گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد کے پاس رہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد 13 تک. پھر 13 کے الیکشن کے بعد جب اسمبلی بنتی ہے تب بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے MQM کی, لیکن پھر بھی کولیشن ہوتا ہے جو کہ 2015 تک چلتا ہے. صغیر بھائی اور رؤف صدیقی دو منسٹر انکلوڈ ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ میں. پھر 2015 میں جا کر کسی بات پہ ان کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ دونوں ریزائن کرتے ہیں اور اپوزیشن بیٹھتے ہیں. تو 2002 سے لے کر کے 2015 تک 13 سال ہم مسلسل اقتدار میں رہے. اور 2015 کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں, آپ کا میئر بن جاتا ہے وسیم اختر. کراچی کے نا آپ کے پاس, مجھے بتائیں گیپ کدھر ہے. 2015 سے لے کر کے پھر 2020 تک وسیم اختر میئر ہے. ٹھیک ہو گیا. 2013 میں نواز شریف صاحب آتے ہیں, گورنر سندھ بیٹھے ہوئے اشرت العباد, یہ گرین لائن منصوبہ اناؤنس کر کے جاتے ہیں. فائر ٹینڈر جو آئے تھے بعد میں 50 PTI کے دور میں نواز شریف صاحب نے کیے. جیسے کریڈٹ عمران خان صاحب لے رہے ہیں. نہیں, ان کا نہیں بنتا. ان کی جماعت لے رہی ہے. ان کے دور میں ڈیلیور ہوئے ہیں گرین لائن, یہ وہ سب وہ میئر کے ساتھ آگے کا تعاون کرتے ہیں. سندھ میں کمپنی بنائی جاتی ہے SIDCL, KIDCL, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. وفاق اپنے سارے فنڈ وہاں دیتی ہے اور وہاں کے فنڈ جو ہیں تھرو میئر اور سندھ گورنمنٹ وفاق کے نام سے اس کمپنی کے صرف استعمال ہوتے ہیں. MQM اس کا پارٹ ہے. اب آ جائیں تو جناب 2018 پہ الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الیکشن کے بعد PTI پریزیڈنٹ کراچی سے جیتتا ہے, گورنر عمران اسماعیل صاحب کراچی سے جیتتے ہیں, پھر وہ سیٹ چھوڑ کے گورنر بنتے ہیں. 14 سیٹیں PTI کو ملتی ہیں, 4 MQM کو ملتی ہیں. 4 ہی ملی تھی, 4. تو 18 سیٹیں فیڈرل گورنمنٹ کولیشن کے پاس سے. عمران خان کراچی سے جیتتے ہیں گلشن سے, پھر پرائم منسٹر بنتے ہیں, پھر وہ سیٹ چھوڑتے ہیں. 4 ان کے وفاقی وزیر تھے, 2 PTI کے علی زیدی اور فیصل آوڈا کراچی سے, 2 MQM کے تھے خالد مقبول اور غالباً امین بھائی 2. تو 4 فیڈرل منسٹر جس میں 2 MQM کے. میئر آپ کا بیٹھا ہوا ہے, وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے آ گئے ہیں. وہ میئر بیٹھا ہوا ہے, گورنر کراچی کا, پریزیڈنٹ کراچی کا, 4 فیڈرل منسٹرز کراچی کے, 18 MNAs کولیشن کے کراچی کے, اس کے نیچے MPs بھی لگا لیں. پھر آپ کا اللہ بھلا کرے پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے جو کراچی سے سیٹ جیتا ہوا ہے, تو بیسکلی کراچی کا کہہ سکتے ہیں. کیا لے کر آئی MQM. ابھی MQM کا تو دیکھیں نا, لو جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ, حکومت میں رہنے کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس سے آئیڈیل گورنمنٹ مل سکتی تھی کہ پریزیڈنٹ آپ کا, پرائم منسٹر آپ کا, CM چلیں آپ کا نہیں, لیکن آپ ایک کمپنی بنا چکے ہیں جس کو کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ بناتے ہیں. گورنر اس کا انچارج ہے. کون روکتا تھا آپ کو انویسٹمنٹ کرنے سے؟ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر ساتھ ہے آپ کے. اور اس زمانے میں بہترین انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باجوہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ چلتی ہے آپ کی 2022 تک, جب تک PDM کی وہ نہیں آ جاتی. تو PDM میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. سر میں آ رہا ہوں نا, PDM کی کیمپین میں آپ سائڈ بدلتے ہیں. سائڈ بدلنے کے بعد آپ معاہدہ کرتے ہیں بلاول صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے, اور جب اگلی گورنمنٹ ہے PDM کی گورنمنٹ بنتی ہے, آپ اس میں پھر 2 آدمی بیٹھے ہوئے آپ کے, اور گورنر آپ کا آ جاتا ہے. اب گورنر وفاق کا نمائندہ ہے نا, گورنر محترم گورنر چوہدری صاحب جو ہیں. یہ کیا مطلب ہے وفاق کا نمائندہ, کس کا نمائندہ ہے؟ یہ آن بیہاف آف پریزیڈنٹ ہے, آن دا ریکمنڈیشن آف پرائم منسٹر. اب ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ گورنر کے ریکمینڈ پرائم منسٹر کرتا ہے, لیکن وہ ریپرزینٹ پریزیڈنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو زرداری صاحب کا نمائندہ نواز شریف کا ریکمینڈی آج ہی بیٹھا ہوا ہے, جب بھی تھا. مجھے بتاؤ یار, آپ جب پیپلز پارٹی کو کہتے ہو 18 سال
تو یار کوئی ان میں کوئی وہ ہے دماغ ہے عقل ہے کہ یار سامنے کو پڑھا لکھا آدمی بیٹھ کے آپ کو یاد دلائے اچھا وہ دور ختم ہوتا ہے اگلے الیکشن ہوتے ہیں 24 پھر گورنمنٹ میں 2-2.5 سال کا وہ دور گزارا آپ نے, یہ شروع ہوا پھر گورنمنٹ میں, پھر میں آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے, پھر موقع آتا ہے گورنر کے بعد کہ زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنانا ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ان کو ووٹ دے رہے ہیں, زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں, اور کنوینئنٹلی شہر میں اللہ معاف کرے یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی کہ چلو یہ سیاست کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے, خدا کے واسطے یار جیسے ہی ایک سانحہ ہوا شہر میں جو المناک ہے جس میں کہ لوگ اپنی جانوں سے گئے, یہ کنوینئنٹلی آپ کو یہ سب کچھ یاد آ گیا تو شرم کی بات ہے یار. اسٹل زرداری صاحب کا نمائندہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہے. سر میں اس پہ کچھ کہوں گا تو میں بھگت چکا ہوں, میں نہیں بول رہا. سر میں بھی نہیں بول رہا, میں دیکھو نا وہ گورنر ہے محترم ہے, میں تو ایک سیاسی تبصرہ کر رہا ہوں. کیا مجھے بتائیں کہ یہ اس سارے تبصرے کا مقصد صرف کرنے کا یہ تھا 18 سال کا, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو جواب, یہ نہیں ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے, 18 سال سے سی ایم ان کا, 18 سال سے ان کے پاس ساری پاور ہے, ایم کیو ایم نہیں کر رہی تھی آپ کر دیتے یار, گرین لائن منصوبے میں کوئی مسئلہ تھا آپ کر دیتے, K4 آپ, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ تو میں بھی پوچھتا ہوں ان سے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یار میں نے کہا نا جائزہ لیتے رہو اپنے گروبانوں کا, کہ یار ایک انگلی میں آپ کی طرف جیسے اٹھاتا ہوں نا آپ دیکھیں 3 میری طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے کیا اپنے کسی چیز کا کوئی جواب دینی ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ آخری حکومت ختم ہوئی تھی نا مشرف صاحب کی, اس کے بعد سے آپ کو سچا پیار ہی نہیں ملا. اس کے بعد سے تو آپ کی لگتا ہے کہ آپ کو, اب میں کیا بولوں یار مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک اور پوائنٹ آپ کی, چونکہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں میں چلا جاؤں گا موقع ملے نہ ملے, نہیں سر میں دوبارہ ایک پوائنٹ اور ہے جو ایم کیو ایم ریز کرتی ہے, وہ ہے سینسس کا, سینسس کی کاؤنٹ کا. دیکھیں نا ان کو شہر کا درد ہے نا یار. آپ مجھے بتائیں سینسس کب ہوا تھا؟ 24 کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا, ابھی حالیہ الیکشن سے پہلے ہوا ہے, اس لیے ہوا تھا نا, اسی لیے لمبی حکومتیں ہو گئی تھی نگراں کے بھائی سینسس ہونا. تو جو نگراں ٹائپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جو یہ کام کرا رہے تھے, جو نگراں تو نہیں بلکہ جو 22 کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ, سینسس کی نگراں جو وزراء کمیٹی اس میں کون کون ممبر تھا؟ نام مجھے نہیں یاد, لیکن نمائندگی سبھی تھی. پلاننگ والے کراتے ہیں نا, پی این ڈی والے نہیں پلاننگ پی این ڈی نہیں ہوتا. اچھا پلاننگ فورن کی پلاننگ کمیشن کی منسٹری ہوتی ہے, وہ کراتی ہے. احسن اقبال صاحب کنڈکٹ کرتا ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ہاں کیسی ادارہ شماریات, قومی شماریات جس کو کہتے ہیں. سینسس وہ کرتا ہے انڈر پلاننگ کمیشن, وہ ایک آٹونومس باڈی ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک بنائی تھی کیبنٹ کمیٹی, جس کے ممبر تھے امین الحق صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا ڈیجیٹل سینسس کا ایک کانسیپٹ آیا تھا. امین صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے نا, ایم کیو ایم کے ہیں, اس کمیٹی میں تھے. اور جب سینسس ہو گیا سارا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہ تھوڑا میرے خیال میں 160 یا 165 کیا آبادی آئی تھی کراچی, 1,70,00,000 پہلی والی جو آئی تھی, 1,70,00,000. تو اس پہ شور مچایا. ایم کیو ایم نے بہت شور مچایا. تو انہوں نے ریویو کیا اس کا, دیکھا بھائی کچھ علاقے مس ہو گئے تھے, وہ دوبارہ کیا انہوں نے, تو یہ خیال میں 2,10,00,000 تک پہنچ گئی. تو کلیم یہ تھا کہ شہر کی آبادی ہے 3 کروڑ. آپ کا یہ کلیم ہے 3 کروڑ. گورنمنٹ نے پہلے, گورنمنٹ تو نہیں بیورو نے پہلے کیا 1,70, پھر 2,10 پہ آگے روک دیا, یعنی ابھی 90 لاکھ شارٹ ہے آپ کے کلیم سے, جو آپ کو پتا ہے کہ جینین ہے. آپ نے 2,10 پہ سائن کر دی, نہیں کرتے یار. 90 لاکھ کی آبادی کا کاؤنٹ نہ ہونا ایز پر یور اون ڈیمانڈ. وائی ڈیڈ یو اگری آن اٹ؟ جبکہ امین الحق صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فیڈرل کیبنٹ کے ممبر, اس کمیٹی کے ممبر تھے جو اوور سی کر رہی تھی. وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے 1,70 سے 2,10 تک تو لے گئے نا. نہیں بھائی, جہاں 3 تھی وہاں 10 تک نہیں لے گئے آپ نے, 40 کا اضافہ نہیں کیا آپ نے, 90 کم گنوا دیا. گلاس آدھا گلاس بھرے پہ, اور ہم کمنٹ کر سکتے ہیں نا بھائی آپ نے 40 لاکھ کا اضافہ نہیں کروایا, آپ 90 لاکھ کم پہ مان گئے. ایسا ہی ہے. تو یہ سودا تھوڑی ہو رہا تھا کوئی یار, یہ کوئی نیلامی تھوڑی لگی ہوئی تھی. حالیہ دعوے تو 4 کروڑ کے ہیں, وہ تو 3 لاکھ تو اس وقت. نہیں میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کی پارٹی کا بڑا کنسرٹڈ ڈیمانڈ ہے
کہ جی 3 کروڑ آبادی ہے، یہ اس وقت کا تھا. 1.70 پہ بالکل ٹھیک کیا ہم نے، آپ نے ادھم لگایا. وفاق سوچ بیٹھا تھا کہ یار یہ ادھم لگائیں گے، اس نے پہلے ہی آپ کو 40 کم بتایا، آپ نے ادھم کیا، اس نے بولا ٹھیک ہے 2.10 تو ہمارا پہلے ہی ادارہ تھا. لو اور آپ یار آپ اتنے غیر سیاسی بچے، آپ بچے کہ جس شہر کی آپ کو فکر ہے، آپ کو پتا ہے کہ کاؤنٹ ٹھیک ہوگی تو فنڈ زیادہ ملے گا، آپ کو پتا ہے کاؤنٹ ٹھیک ہوگی تو پروجیکٹ زیادہ آئیں گے، آپ کو پتا ہے کاؤنٹ ٹھیک ہوگی تو وفاق کو بھی پیسہ دینا پڑے گا، وفاق بھی کنٹریبیوٹ کرے گا پی ایس ڈی پی کے اندر. لیکن آپ نے کنوینئنٹلی وہاں بیٹھ کے مان لیا. اب ساری توپوں کا رخ جو ہے نا، چونکہ اللہ معاف کرے قومی ثانیہ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، تو اس ٹریجڈی میں کھڑے ہو کر آپ کی توپوں کا رخ ایسے دوسروں کی جانب ہے، اور بالکل اپنے آپ کو کلین چیٹ دیا بیٹھے میں. سر میں تو اس میں یہی کہوں گا، مطلب معذرت کے ساتھ، کہ 18ویں ترمیم بھی نشانہ نہیں ہے سر، میئرشپ نشانہ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید خواہش ہے دوبارہ کے میئر بننے کی. باقی تو باتیں اتنی ساری ہیں، ایسی چیزیں. دیکھو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، جس پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ ہو اگر اس کے اگینسٹ پارٹی کا میئر آئے تو اچھا رہے گا کمبینیشن. لیکن دونوں جو ہے نا، جس نے میئر بننا ہے اس نے سندھ گورنمنٹ چلانی ہے، وہ اب ایک فیصلہ کر لے یار. اور یہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں، بلاول صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، ایسے کراچی نہیں ترقی کرے گا سر ایسے ہی. مطلب یہ ڈیزرو نہیں کرتا کراچی نا، کراچی کے لوگ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے. اینڈ یو کین ڈیلیور. کراچی شہر میں ہم نکلیں آج سے 2 سال، اگر آج آپ کمیٹیڈ ہو جائیں اور ہم کام کریں کراچی میں، تو 2 سال میں ہم کراچی میں نکلیں گے، ہم کہہ سکیں گے نہیں یار ہم یہاں بڑے مزہ آ رہا ہے کراچی کا. رضا بھائی، میں نے نا بہت سے MQM کے اراکین سے یہ والے سوال کیے ہیں، بہت سارے کیے ہیں، جو بھی جن کے جواب نے خود دے دی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آبادی کا انخلا، آپ آبادی پہ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہو، مقامی غیر مقامی کی بحث، سندھی مہاجر کی بحث، وسائل کی کمی. میں نے کہا آپ نے آج تک کوئی میچورلی کوئی ایسی ایفرٹ مجھے تو نظر نہیں ہے 2008 سے. کون سی ایفرٹ؟ کوئی میچورٹی، کوئی ایفرٹ، کوئی نظر تو نہیں ہے مجھے کہ واقعی آپ کوئی وفاق کے ساتھ ہمیشہ بیٹھے رہے ہو، اور چلو سندھ گورنمنٹ آپ کی نہیں مان رہی، وہاں سے واقعی کچھ منوا کے لائے. کیونکہ آپ تو کہتے ہو ہم کنگ میکرز ہیں نا، ہم تو حکومتیں بنواتے ہیں، حکومتوں میں جو آخری نمبر کاؤنٹ ایڈ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. ہر بندہ، ہر جماعت آ کے ہمارے مرکز میں حاضری دیتا رہا ہے. ہم تو کنگ میکرز رہے ہیں، حکومتیں بنواتے بھی ہمیں اور الحمدللہ گراتے بھی ہمیں، یہ تو دعوے رہے ہیں. اس کے باوجود کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا آج تک. یہ بھی ٹائم اب نہیں ہے نا، اب نہیں ہے، یہ وہ ٹائم کوئی اور تھا. جس ٹائم کی کلیم آج کے لیڈر کر رہے ہیں نا، یہ تو اس وقت لیڈر بھی نہیں تھے، ایک ہاتھ کو چھوڑ کے. جو آج لوگ کھڑے ہوتے ہیں کی بات کرتے ہیں اسمبلی میں، یا نہیں، یہ تو بالکل، یہ تو 2016 17 18 ہی کھیلتے، یہ تو اس دور کے ہیں ہی نہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس دور کی لیڈرشپ جو ہے نا، وہ یہ والا کلیم کبھی کرتے نظر آئے گی. وہ سنجیدہ لوگ تھے. ان میں سے میجورٹی کو میں چند نام لے سکتا ہوں کہ جن کو آپ ہٹا دیں اس میں سے، فاروق ستار ہے، نسیم جلیل ہے، انیس قائم خانی ہے، یہ سینئر لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو میجورٹی آج آپ کو نظر آتی ہے نا، جو پارلیمنٹ میں، وہ تو بالکل جونیئر ہے. وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، کیسے پارٹی نے سروائیو کیا، کیسے پارٹی نے پولیٹیکلی جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ ریلیو کیا. ورنہ 92 کے بعد تو MQM چیپٹر کلوز کے چوکنگ ہوئی تھی نا شہر کے اندر. ایسے ہی ہے. تو 92 کے بعد جو سروائیول ہوا وہ ایک سٹوری ہے نا. ایسے ہی ہے، بہت بڑی سٹوری. 96 تک جو سروائیول ہے وہ ایک سٹوری ہے. آپ تو ابھی اس طرح کی پرسیکیوشن دیکھ ہی نہیں رہے، اور اللہ نہ کرے آپ کو دیکھنا پڑے. تو جو آج کے دور میں بیٹھ کر لوگ ہم سے بات کرتے ہیں یا میعاد دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا تم بھی بولو گے، تم بھی سمجھاؤ گے ہمیں. سر کسی پروگرام میں کسی MQM کے مد مقابل کے ساتھ بیٹھے کیسا فیل ہوتا ہے؟ نہیں آتا کچھ، مد مقابل ہمارے وقت کا ہوگا نا، اس سے مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا. اچھا جونیئر ہے نا، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کو پتا کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھتے ہیں تو اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو باتیں سنی ہیں نا وہ ہماری نظروں سے گزری ہیں، آپ نے سنی ہے، ہم اس ماحول سے اس وقت سے گزرے ہیں، اور ہم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ گزرے ہیں. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں جو مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ انہوں نے فیل کیا ہے، گزرے، تو میں ان کے سامنے ریسپیکٹن کھڑا ہو جاتا ہوں. چاہے وہ MQM کو فاروق ستار ہیں، نسیم جلیل ہیں، موسٹ ریسپیکٹفل ہے میرے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑی بیچاروں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے، گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے جد و جہد کی ہے، اور جیلوں میں گئے، لٹرلی دونوں بہت جیلوں میں. آفتاب شیخ صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو میں آج بھی دیکھتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں یار، ہمیں وہ وقت یاد ہے نا، آپ کو وہ وقت یاد نہیں. آج آپ فاروق ستار کے لیے ایسی بات کرتے ہو، ہمیں افسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو وقت ہی یاد نہیں ہے. 92 93 94 95 ایون جب مشرف صاحب آئے 99 میں،
تو ہی واز ڈیڈ اگینسٹ ایم کیو ایم. یہ پتا ہے آپ کو؟ ہی واز ڈیڈ. انہوں نے ایم کیو ایم پہ آپریشن سخت کر دیا اور پھر فاروق ستار کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اٹک فورٹ نے بند کر دیا. چھوٹا سا سیل تھا. فاروق بھائی کو یاد ہوگا انہوں نے خط لکھا تھا الطاف بھائی کو. ہم لنڈن میں تھے, ان کا خط پہنچا, ہم پڑھ کے رونے لگ گئے تھے جو اپنی انہوں نے وہ لکھی تھی, کس مشکل میں ہوں میں, پورا اپنی سیل کی کہانی لکھ کے بھیجی تھی. تو میں کیسے بھول جاؤں فاروق ستار کا وہ دور یار. میں کیسے بھول جاؤں وسیم اختر کا دور کے وڈیالہ میں بنتا. میں کیسے اور ایم پی ایس کا دور بھول جاؤں, انیس ایڈوکیٹ کا دور بھول جاؤں. ایسا ہی ہے کہ انیس ایڈوکیٹ نے کیا قربانیاں دی ہیں. اور آج کوئی کھڑا ہو کے انیس ایڈوکیٹ کو, فاروق ستار کو جب کوئی بات کرتا ہے تو میں بولتا ہوں یار تم لوگ, بیٹا تم لوگ تو ابھی اللہ تمہیں وہ فیس نہ کروائے جو ان لوگوں نے فیس کی ہے. یہ لوگ فزیکلی یہاں موجود تھے, ان پہ فزیکلی یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے آج میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں, پروگرام میں بیٹھتا ہوں, مہذب انداز میں مذاقیہ میں ان سے اختلاف کر کے بہت ساری باتوں پہ میں ان کو چیلنج بھی کر لیتا ہوں اور بات بھی کر لیتا ہوں اپنی نالج کی بنیاد پہ. لیکن رسپیکٹ ان کی اپنی جگہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے ان کی پارٹی کے لیے جو ان کی خدمات اور جو صعوبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ مجھے یاد ہیں. اور بہت سے ہیں, مجھے اور بہت سے ایسے کو یاد ہے جو پاکستان سے باہر بھی چلے گئے تھے, نام نہیں لوں گا, سب سمجھ جائیں گے, جو پاکستان سے باہر چلے گئے ان ادوار میں اور پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے لندن کے انٹرنیٹ سیکٹر سے رابطہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا, اور کوئی اپنی پڑھائی کرتا رہا, کوئی ڈگری کرتا رہا, کوئی ماسٹرز کرتا رہا باہر جا کے, اور کوئی جو ہے نوکری کرتا رہا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں سے باہر گئے, لنڈن پہنچے تو ایم کیو ایم سے جڑ گئے, 24 گھنٹے کے لیے جڑ گئے. نہ انہوں نے اپنی پڑھائی کی آگے, نہ کوئی نوکری کی, انہوں نے فل ٹائم 24 گھنٹے کاز کے ساتھ اٹیچ ہو گیا سیکریٹریٹ میں. میں ایسے لوگوں کو نام لے کے جانتا ہوں جو آج چیمپئنس بنے ہوئے, کہ وہ جو دور تھا جوانی کا دور, اپنے جوانی کا ٹائم دینے کا, تم تو یار باہر نکل بھی گئے تھے, تم نے تو کام نہیں کیا, تم تو نوکری کرتے رہے, تم تو پڑھتے رہے. اس لیے میں کہتا ہوں جب وہ لوگ کھڑے ہو کے کسی سینئر کا مذاق اڑاتے ہیں نا یا غلط بات کرتے ہیں تو میرا دل یار ایکس بندہ فاروق ستار کو, انیس ایڈوکیٹ کو لے کر, یا منیش قائم خانی کو لے کر, یا نسیم جلیل کو لے کر ایسی بات کرے تو میں بولتا ہوں نہیں یار, آپ قد نہیں ہے, قد نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پھر آپ اس آدمی سے بند کمرے میں بیٹھ کر اختلاف کر لیں, فاروق بھائی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, لیکن یار پبلکلی نوئنگ. تو یہ میں ایک ڈفرینس سمجھتا ہوں آج کے نوجوان ایم کیو ایم والے میں, کہ وہ جس دور میں ابھی باہر آئے ہیں نا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یا ایون بلقیس مختار, تو وہ کینسر سروائیور ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے. بلقیس مختار کو میں نے اپنی آنکھوں سے ریگل چوک پہ 92 کی بات ہے, مظاہرہ, اس زمانے میں ان کے مظاہرہ نہیں رکھ سکتی تھی تو خواتین کو بھیجا جاتا تھا, تو خواتین مظاہرہ کر رہی تھی ریگل چوک پہ, تو پولیس گھوڑے لے کر آئی تھی, گھوڑوں پہ آئی تھی اور گھوڑے چڑھا دیے تھے انہوں نے خواتین پہ. تو ون آف دیم ہو گاٹ انجرڈ واز بلقیس مختار. سر جی پارٹی کا ایم کیو ایم کا اب مسئلہ ہے نا کہ ایم کیو ایم کو بھی ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, اپنی والی ایم کیو ایم کو, اپنی والی کو, اس والی کو نہیں. وہ صرف ایم کیو ایم تھی, اس میں ABCD نہیں لگا ہوا تھا. اس ایم کیو ایم میں تو P لگانا پڑا نا ان کو, اپنے آپ کو اس ایم کیو ایم سے علیحدہ منفرد دکھانے کے لیے. اور ٹرو فیکٹ ہے یہ, ایم کیو ایم نے کبھی اپنے نام کے ساتھ P نہیں لگایا. یہ ایم کیو ایم P لگا ہے کیونکہ ایم کیو ایم ختم ہوئی 22 اگست کو الطاف صاحب کے نعرے کے بعد, اور پریکٹیکلی 23 اگست کو انہوں نے ایک نیا ورژن آف ایم کیو ایم جو کہ سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ورژن تھا, وہ کیا کہتے ہیں موبائل میں آتا ہے نا, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں نہیں, ہارڈ ویئر وہ جو موبائل میں آتا ہے جب آئی فون کو آتا ہے, تو وہ نیا ورژن آیا 16.0.1 جس طرح کر کے آتا ہے نا, وہ انہوں نے اپلوڈ کیا. اور اپلوڈ کرنے کے بعد 23 اگست کو بیٹھے, وہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن تھا, سروائیول کے لیے وہ ضروری تھا ایم کیو ایم کو. تو فاروق بھائی, اظہار الحسن جو گئے تھے, اٹ واز رائٹ ڈیسیجن ٹو ٹیک, ورنہ پارٹی سروائیو نہیں کرتی. تو فاروق ستار اناؤنسڈ ایم کیو ایم P. تو اس روز میرے حساب سے پرانی ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہی بہت غلط کیا. جب وہ P اناؤنس کر چکے تھے تو کچھ لوگوں نے بہت غلط کیا ان کے ساتھ. مقافات عمل ہوتا ہے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ 22 کے بعد اگر اسٹینڈ لے لیتے تو کوئی آپ کے ساتھ یہ نہیں کرتا. سر یہ بتائیں آپ کی سیاست میں سب سے مشکل وقت کون سا آیا؟ بس آخری سوال آپ سے. نہیں, سیاست میں تو کوئی مشکل وقت نہیں ہے, لائف میں آتے ہیں, سیاست میں کوئی مشکل نہیں. آپ کبھی کوئی صحبتیں, کوئی جیل, کوئی کیس, کوئی مقدمہ, کوئی ایسے کوئی
لیکن ٹھیک ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے. اللہ کا الحمدللہ جس طرح ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا، وسیم اختر وغیرہ، ان کے ساتھ تو وسیم اختر کے ساتھ ہی بہت ہوئے، اڈیالہ وغیرہ میرے بالکل ہے. تو نہیں اس طرح کے کیسز نہیں بنے. اور میں ایگزائل میں چلا گیا تھا 94، میں واپس ہی 2008 میں آؤں، 2007 میں. تو 13 سال تو میں اس ملک میں آ ہی نہیں سکتا تھا واپس. تو میں تھا ہی نہیں ہے. تو اگر ہو سکتا ہے ایک دفعہ اریسٹ ہوا تھا، اگر میں دوبارہ اریسٹ ہوتا اور یہاں ہوتا تو پتہ نہیں. ایسا ہی ہے سر. ابھی یہ جو چل رہا ہے یہ فرینڈلی فائر ہے یا اس کا کچھ نکلے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا یہ فرینڈلی فائر ہے یا اس کا کچھ ہوگا؟ دیکھیں جس آرگیومنٹ کا میں نے بتایا نا آرٹیکل جو انہوں نے کیا، جس آرگیومنٹ کا کوئی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل لیگل بیس نہ ہو نا، وہ صرف ہوائی فائر ہے بس. اور ہوائی فائر بھی خالی بلٹس کے ہیں. تو بہت زیادہ ہمارے جو دیگر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا نیشنلسٹ ہوں، سندھی نیشنل ہوں، پلیجو بھائی ہوں، ایاز بھائی ہوں، نہیں ہونا چاہیے. یا تو پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو ٹریگر دیا جا رہا ہے ایک ساتھ کہ دونوں طرف سے یہ ہو جاؤ، یا تو یہ پھر کسی اسکیم کا حصہ لگتا ہے نا. ایسا ہی ہے مطلب وہ ایک. لیکن اگر کسی اسکیم کا حصہ نہیں ہے تو ایز این انٹیلیجنٹ پولیٹیشین، سینئر آبزرور، پولیٹیشین لیڈر، جس آرگیومنٹ کا کوئی بنیادی بیس ہی نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ اس آرگیومنٹ پہ صرف ایک سوال سب سے کریں. میرا چیلنج ہے آپ کا، آپ کراچی کی اسٹیک ہولڈر پارٹیز کون سی ہیں؟ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی سیکنڈ، پی ٹی آئی تھرڈ، مسلم لیگ چلے کم ہی ہے لیکن ان کی بھی کچھ یوسیز وغیرہ وہ جیتتے ہیں نا. پیپلز، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ایک سیکشن ہے شہر کے اندر، اے این پی، پیر صاحب پگارا، مسلم لیگ ان کی جو ہے وہ فنکشنل لیگ. اور اس کے علاوہ ایک جو چھوٹی جماعتیں ہیں جیسے کہ اس میں یہ ہو گئی، مطلب سنی تحریک بھی سیاست کر رہی ہے، سنی تحریک ہو گئی، یا کوئی اور جماعت ان کی اسمبلی میں نمائندگی جو میں بھول رہا ہوں، اس کو آپ شامل کر کے 10 11 12 لوگ ہیں. سر ان کی جماعت کی اس کی ہے اپنا کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی ہے، ختم ہی ہو گئی وہ، لیکن ایک نمائندہ ان کا تھا، ایک ایم پی ہے. تو میرا آپ کو کہنا یہ ہے کہ آج آپ یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو 12 فون کالنگ کرنی ہوگی. افاق احمد سے پوچھ لیں، چلیں پوچھ لیتے ہیں. افاق احمد کو ڈال دیں اس کے اندر، ایک کال کریں کہ کیا آپ کراچی کو وفاق میں، کیا کہتے ہیں اس کو، وفاق کی تحویل میں نہیں، وفاق کی تحویل میں، کنٹرول، ہاں وفاقی کنٹرول میں دینے کے حامی ہیں یا نہیں؟ سمپل، ہاں یا نہ. بس ہاں کہیں تو کیوں، اور نہ کہیں تو کیوں. اور اگر یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی یہ خواہش ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ ہاں مطلب یہ آرگومنٹ لوں ان سے، میں اس کا آنسر لوں ان سے، کیسے ہوگا؟ ون لائنر. کوئی آپ کو بولے گا آرٹیکل فلاں لے لیں گے، کوئی بولے گا ریفرینڈم کرا لیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. میں کر لیتا ہوں سر. اگر 12 لیڈران سے بات کرنے میں آپ کو 10 کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو راضی نہیں ہیں، یہ آرگیومنٹ ڈیڈ ہو گیا. یہ آرگیومنٹ ڈیڈ ہو گیا نا. ہاں وہ میجورٹی لوز کر گیا. 2 آدمی بول رہے ہیں شہر میں، یار بولنے دو یار. یہاں تو 2 آدمی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں سننے کے لیے، آپ آگے بڑھ جاتے ہو نا. بالکل. آپ ریگل پہ چلنا شروع کریں، مجمع لگا ہوا تھا، کوئی چورن بیچ رہا ہے، کوئی معجون بیچ رہا ہے، کوئی منجن بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، کوئی سانڈ کا تیل بیچ رہا ہے. آپ کھڑے ہو جاتے ہو ہر آواز لگانے میں، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے بیچ رہا ہے، آپ آگے چلے جاتے ہو. یا آپ کسی اور مارکیٹ جاتے ہیں، یا 10 طرح کی ایک ہی طرح کی جوتے خریدنے جاتے ہیں، ایک طرح کی دکانیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کس دکان میں جانا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے نا. ایسا ہی. یا آپ ساری دکانوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں سر ایسے بالکل ایسے ہی ٹارگیٹ. تو یار اس میں کیا پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو؟ بس پھر یہ بات ہے کوئی شرارت دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ کراچی کی جو اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی چھوٹی کوئی 10-12 کا سلیکٹ کر لیں آپ، یار ان 10-12 کے ویوز میٹر کرتے ہیں کیونکہ ان کی اسمبلی میں نمائندگی ہے یا یو سی میں جیتے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی ہے. ان سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں، کیا آپ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دینے کی حمایت کرتے ہیں؟ کل حافظ نعیم نہیں منع کر دیا، ان کا بیان موجود ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کراچی کو اختیارات دیں، بولے جو بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے، میں بھی کہتا ہوں. تو اس ایشو کو ڈیڈ کرنے کا آسان طریقہ ہے نا، ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے. میرے پاس نئی اگلی اسٹوری کا مواد آ گیا، حمزاد کی اسٹوری کروں گا اس پہ. اگر آپ صرف یہ آج کر دیں نا، اور یہ آپ اپنے ویب سائٹ پہ یا اپنے پروگرام میں روز پہ یا پوڈ کاسٹ پہ یا اس کو آپ وہ کر کے چلا دیں، خدا کی قسم یہ ایشو ڈیڈ ہو جائے گا. ان کا صرف 1 منٹ کا ویڈیو لے لیں، چلیں سر میں لیتا ہوں وہ نہیں دیں، چلے میں کہتا ہوں کہ اس کا لیڈر نہ دے، اس کا کراچی کا نمائندہ دے. ہاں وہ دے دے گا. میں ان کی میری حمزاد کی اگلی اسٹوری کا بھی یہ مٹیریل میں کر لوں گا اس کے اوپر. صرف ایک ہاں یا نہیں،
بالکل سر. اگر ہاں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے. اگر اس کو پتہ بھی ہو نا طریقہ کار تو ہم نام بدل دیجیے گا ہمارا, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اللہ تعالیٰ کرے, مطلب وہ اللہ کرے کراچی کو اختیار ملے. میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو اقتدار ملے نہ ملے, کراچی کو اختیار ملے. یار دیکھو, کراچی کو اختیار ملنے کا سیدھا سمپل طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کر دی جائے, اقتدار کو نیچے تک اور صوبائی گورنمنٹ کو سمجھے کہ وہ اپنے پاورز کو ڈیوالو کرے. سب نہیں کرنا چاہتی تو انیشیلی کچھ محکمے تو دے نیچے جو براہ راست میونسپل فنکشن سے ریلیٹڈ کرتے ہیں. اے بی, کراچی کے اندر سے یہ ملٹی ایجنسی کنٹرول ختم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو سکتا تو ان کا کوئی بورڈ بنا دیا جائے, اور اس بورڈ کا میئر جو ہے وہ انچارج ہو. ٹھیک ہے آپ DHA رکھیں, ٹھیک ہے آپ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ رکھیں, آپ دیگر کنٹونمنٹس رکھیں, دیگر میونسپل باڈیز کو آپ سب کو بٹھا کر آپ کہیں ٹھیک ہے جی فنکشن کرتے رہیں, لیکن میئر اس کا چیئرمین ہوگا. یہ بورڈ بنا دیا. اب جو پالیسیز ہوں گی نا ہم سب اگری کریں گے اور ہم سب یہاں بیٹھ کے طے کریں گے, ہم ایک دوسرے کا کوپریٹ کریں گے. ہم نے اپنے ڈفرینسز کو عوام میں نہیں لے جانا. تو کہیں اگر مثال کے طور پہ گٹر کا ڈھکنا کھلا ہے اور کنٹونمنٹ والا لگا رہا ہے اور KMC کی باؤنڈری ہے, تو وہ ڈھکنا لگا ہے, KMC کو خط لکھ دے کہ ایک ڈھکنا ہم نے یوز کر دیا, ہم ایک ڈھکنا بھیج دیں. مثال کے طور پہ سمپل سا کر لیں نا اس کو. ایسا ہی ہے. کہیں سڑک بننی ہے, کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے, تو KMC وہاں سڑک بنا دے, اور اس کی جو کمپنسیشن ہے یا اس کی جو ریمبرسمنٹ ہے وہ اس سے ریلیونٹ اتھارٹی دیتے ہیں. شہر والوں کو یہ نظر آنا چاہیے کام ہو رہا ہے, مطلب سپورٹو بنے, ریکارڈ نہ بنے. تو دیکھیں نا, لوگ سوال تو ریبروں سے کریں گے نا. ایسے ہی سر. ریبر کون ہے ان کے لیے؟ اس وقت تو میرا خیال کوئی نہیں ہے اس وقت. تو وہ اس وقت اگر دیکھیں گے تو ان کے لیے ریبر ہیں جو حکومتی عوامی عہدوں پر فائز ہیں, آئینی عہدوں پر, جس میں کہ یہ CM آ گئے, ان کی کیبنٹ آ گئی, میئر آ گیا, میئر کی کیبنٹ آ گئی, ٹاؤن والے آ گئے, ٹاؤن کی کیبنٹ آ گئی, اور جتنے کینٹونمنٹس ہیں ان کے. اب وہ اگر آپ ان کو 1 پوائنٹ آف وہ دے دیں کہ جی آپ نے 1 پوائنٹ پہ بات کرنی ہے, یہ میئر جو ہے سب کا ذمہ دار ہے, اور میئر سے پورا بورڈ کوآپریٹ کر رہا ہے, اور ساتھ میں ہم نے چارٹر آف کراچی کرا ہوا. آپ جس تصوراتی دنیا میں امیجن کریں کتنے کام آسان ہو جائیں گے. یہ شاید میرا خیال ہے سبھی آسان ہو جائے گا, یہ جنگ ختم ہو جائے گی, جنگ ختم ہو جائے گی, لڑائی ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیے گا جب میئر امپاورڈ ہوگا نا, تو اگلے بڑے بڑے نام نیکسٹ الیکشن MP کا نہیں لڑ رہے ہوں گے, میئر کا لڑ رہے ہوں گے. ان کو نظر آ جائے گا کہ نہیں یار اصل پوزیشن تو یہ ہے, یہاں سے طاقت ہے اور یہیں سے سروس ہے, اور دیگر سروس بھی ادھر سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ MP MNA بننے سے بجائے وہ میئر بننا پسند کریں گے. ایسا ہی ہے سر. اس طرح مقامی حکومتوں کو نظام کو آپ مضبوط کریں تو آپ کے شہر کی اور آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں گی. میرا خیال ہے سر آپ نے کراچی کو ان تمام مسائل کو ایڈریس کر دیا ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے, اور بہت سے کنفیوژن جو کہ لوگ چل رہے ہیں اور جو خبریں چل رہی ہیں وہ بہت سارے کلیئر ہو گئے. میں اس پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے چلاؤں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ کراچی کے مسائل کا اصل میں حقیقت ادراک ہے کیا, اور یہ آپسی سیاسی لڑائیاں ہیں کیوں. رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ آئے, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ جلد آپ کو زحمت دوں گا سر. میرا نہیں خیال کہ رضا صاحب کی گفتگو کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا ہے. بس یہ بات جو انہوں نے کی, یہی چارٹر آف کراچی کی بات میں کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں. کراچی کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا, کراچی کے اسٹیک ہولڈرس کو ایک جگہ پہ یکجا ہونا پڑے گا. سیاست ہوتی رہے گی, ریاست کے بعد ریاستی شہر ہوں گے, تو پھر آپ سیاست کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا محافظ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.